آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی آیت پر بات کرنے والے ہیں جو اپنی عظمت اور گہرائی کی وجہ سے بہت مشہور ہے، آیت الکرسی۔ جی بالکل۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت 255 ہے اور بہت سے لوگوں کی روزمرہ زندگی کا تلاوت کا حصہ ہے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ایک ماخذ سے ہیں جس کا عنوان ہے آیت الکرسی، توحید اور تحفظ کی جامعت۔ تو اسی حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اس آیت کے جو گہرے معنی ہیں ان کو سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات ہیں اور یہ ہماری زندگی پر مختلف پہلوؤں سے کیسے اثر ڈالتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ اور یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ آیت الکرسی کو قرآن کی آپ کہہ لیں عظیم ترین آیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت، کائنات پر اس کی مکمل حاکمیت کا ایک بے مثال اعلان ہے۔ صحیح۔ اسے سمجھنا ایک طرح سے اپنے ایمان کی بنیاد کو سمجھنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس بابرکت آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس آیت کا ہر حصہ، ہر ٹکڑا غور کرنے کے لائق ہے۔ شروع ہی توحید کے اصل کلمے سے ہوتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بالکل، یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، بس کوئی دوسرا نہیں شریک۔ اچھا، اور اس کا ترجمہ بھی اگر ہم دیکھ لیں ایک بار، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بہت بلند، بہت عظمت والا ہے۔ جی، اس ترجمے سے ہی آیت کی شان واضح ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم اس کے جو بنیادی تصورات ہیں ان کو سمجھیں تو سب سے پہلے آتا ہے الحی القیوم۔ الحی القیوم، جی، یہ اللہ تعالیٰ کے دو بہت ہی بنیادی نام ہیں، صفات ہیں۔ جی، الحی کا مطلب تو وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ جی، کیا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ عمر بہت لمبی ہے؟ نہیں، اس سے بہت گہرا مطلب ہے۔ الحی کا مطلب ہے وہ ذات جو اپنی زندگی کے لیے کسی کی محتاج نہیں۔ اچھا، اس کی زندگی ازلی ہے، ابدی ہے، مطلب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور ساری زندگی کا سر چشمہ، وہ بنیاد، وہی ذات ہے۔ صحیح۔ جبکہ ہم مخلوق ہیں، ہماری زندگی عارضی ہے، اللہ کی دی ہوئی۔ اور القیوم اس کا مطلب ہے قائم رکھنے والا۔ جی، القیوم کے آپ سمجھ لیں دو اہم مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خود قائم ہے، اپنے ہونے کے لیے اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک۔ اور دوسرا یہ کہ پوری کائنات، ہر چیز، اس کا وجود اللہ کے سہارے ہی قائم ہے، وہی سب کو تھامے ہوئے ہے، سنبھالے ہوئے ہے۔ اچھا۔ اگر وہ ایک لمحے کو اپنا سہارا ہٹا لے تو سب ختم، فنا ہو جائے۔ تو الحی القیوم مل کر ایک ایسی ہستی کا تصور دیتے ہیں جو خود ہمیشہ زندہ ہے اور پوری کائنات کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہ تو واقعی اللہ کی قدرت کا ایک حیران کن بیان ہے۔ پھر اگلا حصہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یہ بات اتنی اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ براہ راست القیوم ہونے کی دلیل ہے۔ نیند اور اونگ یہ مخلوق کی ضرورت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ جی ہاں، ہم تھک جاتے ہیں۔ بالکل، ہمیں آرام چاہیے۔ اس دوران ہم اپنے آس پاس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کمزوریوں سے پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی کائنات کے نظام سے غافل نہیں ہے۔ یعنی ہر وقت نگرانی، ہر وقت تدبیر۔ جی ہاں، ہر آن جاری ہے۔ یہ اس کی کامل قدرت اور ہر چیز پر اس کے مکمل کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی کائنات کا نظام ایک پل کو بھی اس کی توجہ کے بغیر نہیں چل رہا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر ملکیت کا ذکر ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ جی،
یہ ملکیت کا تصور واضح کرتا ہے۔ ہم دنیا میں چیزوں کے مالک بنتے ہیں نا، جی، لیکن ہماری ملکیت تو عارضی ہے، مجازی ہے۔ اصل مالک، حقیقی مالک وہ صرف اللہ ہے۔ آسمانوں کی، زمین کی ہر چھوٹی بڑی چیز، ہر مخلوق، ہر ذرہ سب اسی کا ہے۔ صحیح۔ یہ چیز انسان کو اپنی حیثیت یاد دلاتی ہے کہ وہ مالک نہیں، وہ تو امین ہے۔ اور اسی حاکمیت کے آپ کہہ لیں کانٹیکس میں شفاعت یعنی سفارش کا ذکر آتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یہ تو ایک طرح کا چیلنج لگ رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح کا سوال ہے جو اللہ کی عظمت اور اختیار دکھاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں خود سے سفارش کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اچھا، سفارش کا تصور تو ہے اسلام میں، لیکن وہ پوری طرح اللہ کی اجازت اور مرضی پر منحصر ہے۔ یہ اس خیال کو رد کرتا ہے کہ کوئی اور ہستی اللہ پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اختیار سارا اللہ ہی کا ہے۔ اسی سلسلے میں جو ہمارے پاس ماخذ ہے، اس میں ایک مکتبہ فکر کی وضاحت کا ذکر ہے کہ اللہ کے خاص بندے جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام، وہ یقیناً شفاعت کا حق رکھتے ہیں، مگر صرف اللہ کی اذن سے، اس کی مرضی سے۔ یعنی اصل بات اللہ کا اختیاری ہے۔ بالکل، اصل نقطہ وہی ہے۔ یہ وضاحت اہم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے علم کا ذکر ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے۔ اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ بہت بہت وسیع ہے۔ ما بین ایدیہم یعنی جو سامنے ہے، جو ظاہر ہے، جو ابھی ہو رہا ہے۔ حال، جی، حال۔ اور وما خلفہم یعنی جو پیچھے ہے، جو گزر گیا، جو چھپا ہوا ہے، جو مستقبل میں ہوگا۔ اچھا، ماضی اور مستقبل بھی۔ جی، یعنی اللہ کا علم ماضی، حال، مستقبل، ظاہر، باطن ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ مخلوق کے اعمال، ان کی نیتیں، ان کے خیالات، کچھ بھی اس سے چھپا نہیں۔ اور فوراً ہی اس کے بعد انسانی علم کی حد بھی بتا دی۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ یہ تو انسان کو اپنی جگہ دکھا دیتا ہے۔ یقیناً یہ ہمیں ہماری حقیقت بتاتا ہے۔ ہمارا سارا علم، چاہے سائنس کا ہو، فلسفے کا ہو، کسی بھی چیز کا، اللہ کے لامحدود علم کے سامنے ایک قطرے جیسا بھی نہیں۔ اور جو تھوڑا بہت ہم جانتے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے، اس کی عطا سے ہے۔ وہی چاہتا ہے تو ہمیں کسی چیز کا علم ملتا ہے۔ یہ آیت ہمیں علمی غرور سے بچاتی ہے اور اللہ کی عظمت کے سامنے جھکنا سکھاتی ہے۔ پھر آتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ یہ کرسی کیا چیز ہے؟ کوئی تخت ہے بیٹھنے کا؟ اس کرسی کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقی مخلوق ہے، بہت بڑی، عرش سے الگ۔ لیکن ایک زیادہ مشہور اور آپ کہہ لیں علامتی تشریح یہ ہے کہ کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے، اس کی قدرت، اس کی حکومت، اس کا اختیار ہے۔ اچھا، یعنی اقتدار اور علم۔ جی، یعنی اس کا علم اور اختیار اتنا وسیع ہے کہ سارے آسمان اور زمین اس کے گھیرے میں ہیں۔ گویا کائنات کی کوئی چیز اس کے علم اور کنٹرول سے باہر نہیں۔ یہ اللہ کی عظمت اور اس کی سلطنت کی وسعت کی ایک مثال ہے۔ تو یہ ایک استعارہ ہے اللہ کی لامحدود طاقت اور علم کا۔ سمجھ گیا۔ اور اسی طاقت کا مزید اظہار اس جملے میں ہے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان دونوں یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ جی ہاں، یہ اللہ کی لامحدود توانائی اور قدرت کا بیان ہے۔ ذرا سوچیں، اتنی بڑی کائنات، اربوں کہکشاں، ستارے، سیارے، ان گن مخلوقات، ان سب کو بنانا، چلانا، قائم رکھنا۔ جی، یہ سب کچھ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ وہ یہ سب کر رہا ہے اور اسے ذرا بھی مطلب تھکاوٹ یا بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ یہ اس کی صفت القیوم کا ایک اور پہلو ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کائنات کا نظام چلانے میں کتنا قادر مطلق ہے۔ اور آیت کا اختتام ہوتا ہے دو اور عظیم صفات پر، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلند، بہت عظمت والا ہے۔ العلی یعنی وہ ہر لحاظ سے بلند ہے، ذات میں، صفات میں، مرتبے میں، سب سے بلند، کوئی اس جیسا نہیں۔
کوئی اس سے اوپر نہیں، ہر کمی اور نقص سے پاک، ہر کمال اس میں ہے۔ اور العظیم؟ العظیم یعنی سب سے بڑا، سب سے عظیم۔ اس کی بڑائی اور عظمت ایسی ہے کہ ہمارا تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ دو صفات گویا پوری آیت کا خلاصہ ہیں، اللہ کی وحدانیت، قدرت، علم، حاکمیت، سب کا نچوڑ ان میں آ جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ ماخذ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ایک روایت کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ جی؟ اس روایت میں آتا ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت گھر کو، خاندان کو، مال و اسباب کو مختلف آفتوں، نقصانات سے، چوری وغیرہ سے محفوظ رکھتی ہے اور شیطان کے وسوسوں کے خلاف ایک روحانی قلعے کا کام کرتی ہے۔ اچھا، یہ تو آیت کے الفاظ اور ان کے بنیادی معنی کی بات ہوئی۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم آیت ہماری عملی زندگی پر کیسے اثر ڈالتی ہے۔ ماخذ میں اس کے کئی پہلو یا ڈائمنشنز بتائے گئے ہیں، سماجی، نفسیاتی وغیرہ۔ سماجی پہلو سے شروع کریں؟ جی، سماجی جہت میں اگر دیکھیں تو آیت الکرسی کا جو مرکزی پیغام ہے وہ ہے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ۔ جی۔ جب معاشرہ یہ مان لیتا ہے کہ اصل حکمران اللہ ہے تو زمین پر جو اختیار والے لوگ ہیں، حکمران ہوں یا کسی بھی ادارے کے سربراہ، وہ خود کو مالک نہیں سمجھتے بلکہ نائب امین سمجھتے ہیں۔ بالکل، اللہ کا نائب اور جوابدار سمجھتے ہیں۔ اس احساس سے پھر انصاف پیدا ہوتا ہے، عاجزی آتی ہے، ذمہ داری کا احساس بڑھتا ہے، اور چونکہ سب انسان ایک ہی اللہ کی مخلوق ہیں، اس کی رعایا ہیں، تو یہ آیت نسل، رنگ، زبان، طبقے سے اوپر اٹھ کر انسانی مساوات اور اتحاد کی بنیاد بھی بنتی ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، خاص طور پر جو لوگ اختیار میں ہیں ان کے لیے۔ اچھا، اب نفسیاتی جہت کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو مجھے لگتا ہے آج کل بہت ہی ریلیونٹ ہے۔ بہت زیادہ۔ دیکھیں، یہ جاننا اور اس پر یقین رکھنا کہ کائنات کا ایک ایسا نگہبان ہے جو الحی القیوم ہے، جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ جی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور جو بغیر تھکے پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، ولا یؤودہ حفظہما۔ یہ احساس انسان کو ایک ناقابل بیان نفسیاتی سکون دیتا ہے، اطمینان، تحفظ کا احساس۔ یہ مستقبل کے ڈر، نقصان کے خوف، بے بسی کے احساس کو کم کرتا ہے۔ جی بالکل۔ جب انسان کو یہ سہارا ملتا ہے تو وہ زندگی کی مشکلات کا، چیلنجز کا سامنا زیادہ ہمت سے کرتا ہے۔ یہ پریشانی، ڈپریشن، مایوسی کے خلاف ایک بہت طاقتور روحانی علاج ہے۔ واقعی یہ جو احساس تحفظ ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا، مذہبی جہت تو ظاہر ہے وہ تو بہت واضح ہے۔ جی، مذہبی طور پر تو یہ آیت اسلام کا جو مرکزی عقیدہ ہے توحید، اس کا سب سے جامع اور مدلل بیان ہے۔ جی ہاں۔ یہ اللہ کی ذات اور صفات کا ایسا تصور دیتی ہے جو شرک کی ہر قسم کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ یہ شفاعت کا صحیح تصور بھی دیتی ہے کہ وہ اللہ کی اجازت سے ہے۔ اسی لیے تو اسلامی تعلیمات میں نمازوں کے بعد، رات کو سوتے وقت اور دوسرے موقعوں پر حفاظت کے لیے، برکت کے لیے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اس کی تلاوت کی بہت تاکید ہے۔ مسلمانوں کی عبادات کا وظائف کا ایک اہم حصہ ہے۔ جی، لازمی حصہ ہے۔ اور فلسفیانہ جہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ آیت وجود کے جو بڑے سوالات ہیں ان کو بھی چھوتی ہے؟ یقیناً، آیت الکرسی وجود کے بنیادی سوالات اٹھاتی بھی ہے اور ان کے جواب بھی دیتی ہے۔ کائنات کیسے شروع ہوئی؟ کون چلا رہا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ قدرت کیا ہے؟ یہ آیت ان سب سوالات کا مرکز اللہ کی ذات کو بتاتی ہے۔ وہ الحی القیوم ہے، وہی بنانے والا، چلانے والا ہے، اس کا علم کامل ہے، یعلم، اس کی قدرت لامحدود ہے، وسع کرسیہ۔ یہ ان نظریات کو چیلنج کرتی ہے جو کہتے ہیں کائنات بس ایک حادثہ ہے یا اندھے قانونوں کا نتیجہ ہے، یعنی مادیت پرستی کا رد کرتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ ایک بامانی، بامقصد کائنات کا تصور دیتی ہے جس کا خالق اور منتظم ایک زندہ، قائم رہنے والا، علم و حکمت والا اللہ ہے۔ یعنی یہ ایک مکمل ورلڈ ویو دے رہی ہے۔ اب اخلاقی جہت پر آتے ہیں۔ اللہ کی یہ صفات جاننے سے ہمارے اخلاق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ جب انسان اللہ کی بلندی اور عظمت، العلی العظیم کو سمجھتا ہے نا، تو اس میں تکبر نہیں رہتا،
आजिज़ी आती है। सही। जब वो ये जानता है कि अल्लाह उसके हर ज़ाहिर, बातिन, अमल, नीयत सबसे वाकिफ़ है, यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, तो उसमें सच्चाई आती है, ईमानदारी, जिम्मेदारी का एहसास बढ़ता है, गुनाह से बचने की कोशिश करता है। और अपनी इल्मी कमजोरी का एहसास? जी, अपनी इल्मी कमजोरी, वला युहीतून, और अमली महदूदियत का एहसास उसे सब्र सिखाता है, शुक्र करना सिखाता है, अल्लाह पर तवक्कुल करना सिखाता है। ये सब इखलाकी औसाफ हैं। और क्या इसका माशी जहद से भी कोई ताल्लुक बनता है? ये नुक्ता तो बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल है। जब इंसान ये मान लेता है कि आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ का असल मालिक अल्लाह है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, तो वो खुद को दौलत का, वसाइल का हकीकी मालिक नहीं समझता। अमीन समझता है, ट्रस्टी। जी, अमीन या ट्रस्टी समझता है। ये सोच माशी रवैयों को बदल देती है। ये बुख्ल से, लालच से, फजूल खर्ची से, दूसरों का हक मारने से रोकती है। सही। ये हलाल कमाई पर जोर देती है, दौलत की मुनसिफाना तकसीम जैसे ज़कात और सदकात, और माशी मामलात में दयानतदारी की बुनियाद बनती है। ये तो वाकई जिंदगी के हर शोबे पर असर अंदाज हो रही है। आखिरी नुक्ता जदीद दौर से मुताबिकत का है। क्या आज के साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में भी ये आयत उतनी ही रेलेवेंट है जितनी पहले थी? शायद आज पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट है। एक तरफ इंसान अपनी साइंसी कामयाबियों पर, टेक्नोलॉजी पर फख्र करता है, तो ये आयत याद दिलाती है कि इसका इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में कितना महदूद है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। जी, ये साइंस की जुस्तजू से मना नहीं करती, लेकिन इल्मी गुरूर से बचाती है, अल्लाह की हिकमत पर भरोसा सिखाती है। दूसरी तरफ आज का दौर मादियत परस्ती का है, ज़हनी दबाव का है, गैर यकीनी सूरत हाल है, एक रूहानी खला है। बिल्कुल है। ऐसे में आयतुल कुर्सी अल्लाह पर ईमान और तवक्कल के जरिए वो रूहानी सुकून देती है, कल्बी इत्मीनान, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जिसकी आज इंसान को शदीद ज़रूरत है। ये याद दिलाती है कि असल ताकत, असल सलामती वो मादी चीज़ों में नहीं बल्कि अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ में है। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समेटें तो आयतल कुर्सी सिर्फ चंद अल्फाज नहीं बल्कि ये तौहीद का एक मुकम्मल मंशूर है। अल्लाह की लाजवाल जिंदगी, कायनात पर उसकी कामिल हाकमियत, उसका बेपना इल्म कुदरत और उसकी बेमिसाल अजमत व बुलंदी का एक जामे तरीन बयान है। बिलाशुबा ये बेवक्त एक गहरा अकीदा भी है, एक ताकतवर दुआ भी, एक नफ्सियाती ढाल भी और एक इखलाकी रहनुमा उसूल भी। यह हर ज़माने के इंसान को उसकी असल हकीकत याद दिलाती है, उसके खालिक की अज़मत याद दिलाती है और ज़िंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई और सहारा देती है। इस गहरी गुफ्तगू के आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। आयतुल कुर्सी हमें बार बार अल्लाह के लामहदूद इल्म के सामने इंसानी इल्म की महदूदियत का एहसास दिलाती है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। तो क्या ये एहसास हमें इल्म की तलाश में मजीद आजिज़ी इख्तियार करने, ज़्यादा खुले जहन से सोचने और ज़्यादा गहराई में जाने की दावत नहीं देता? ये सोच कि हम हकीकत में कितना कम जानते हैं, हमें किन नई इल्मी, फिक्री और शायद रूहानी मंजिलों की तरफ ले जा सकती है।